بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کینیڈا میں ایک ٹرک ڈرائیور نے 20 سالہ ٹرک ڈرائیور نے مسلمانوں کی ایک فیملی جو روڈ کے کنارے بس کا انتظار کر رہی تھی، جان بوجھ کر وہ گاڑی ان لوگوں پر چڑھا دیا، جس سے 4 آدمی اسی وقت شہید ہو گئے اس خاندان کے، اور ایک بچہ اس خاندان کا 9 سالہ بچہ بچ گیا جو نہایت ہی زخمی حالت میں ہاسپٹل میں بھرتی ہے۔ ناظرین، اس کو لے کر کے کینیڈا میں کافی ہنگامہ رہا، اور اس نفرت کے ماحول کو وہاں کے لوگوں نے پسند نہیں کیا، اس لیے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جو مرحومین تھے جن پر ظلم ہوا، ان کی حمایت میں وہاں کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے، کئی شہروں میں جلوس نکلے، اور یہی نہیں، اس جلوس میں شامل ہر مذہب، ہر طبقے کے لوگ شامل تھے جنہوں نے کھل کر اس کی مذمت کی۔ ایک جلوس جو اس شہر میں نکلا کینیڈا کے، وہ جلوس بہت ہی کافی لوگ اس میں شامل تھے، اور 7 کلومیٹر یہ جلوس چلنے کے بعد مظلوم خاندان کے گھر تک پہنچا اور ان کے ساتھ تعزیت کی۔ اس جلوس میں لوگ پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جس پر لکھا تھا کہ کینیڈا میں نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور یہاں نفرت نہیں محبت چاہیے، ہم نفرت نہیں محبت چاہتے ہیں، اس قسم کے الفاظ اس پلے کارڈ پہ لکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد حکومت نے بھی وہاں کے سخت قدم اٹھایا۔ وہاں کے حکومت کے سربراہ جسٹن ٹروڈو نے تو باقاعدہ یہ کہا کہ یہ کوئی منصوبہ، یہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ یہ دہشت گردانہ حملہ ہے، اور مجرم کو پکڑ کر اس پر اقدام قتل کا الزام لگا کر کے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ کافی بڑی تعداد میں لوگوں کی ہمدردیاں وہاں جمع ہوئی اس لڑکے کے لیے۔ سول سوسائٹی کے وہاں کے لوگوں نے چندہ جمع کیا ہے، چندہ جمع ہو رہا ہے جو 6 کروڑ روپے سے زیادہ اب تک جمع ہو چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے 2019 میں نیوزی لینڈ میں بھی ایک حادثہ ہوا تھا، بڑا حادثہ۔ وہاں کے لوگوں نے بھی کافی اس حادثے کی مذمت کی تھی، وہاں کی پردھان منتری جسنڈرا آرڈرن نے بھی کافی مذمت کی، اور انہوں نے جو اس وقت کردار ادا کیا وہ ایک تاریخ کا حصہ بن گیا۔ 2019 میں وہاں کی 2 مسجد میں حملہ ہوا تھا۔ کرائسٹ چرچ ایک شہر ہے، وہیں کے 2 مسجد میں جو حملہ ہوا تھا، اس میں جو ہے تو 49 لوگ شہید ہوئے تھے، 48 آدمی زخمی ہوئے تھے۔ یہ بہت بڑا حادثہ تھا، پورا ملک دہل اٹھا تھا۔ وہاں کے ہر مذہب کے ماننے والے کافی روष اور غصے میں آ گئے تھے، اور حکومت نے بھی بڑا سخت قدم اٹھایا، یہاں تک کہ وہاں کے پردھان منتری نے مرحومین کے لیے، ان کی تعزیت کے لیے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلایا۔ خصوصی اجلاس کی ابتدا بھی یورپ کی سرزمین پر قرآن مجید سے ہوئی۔ اس پارلیمنٹ کی ابتدا آغاز جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت سے کیا گیا، اور پھر کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد ان کو تعزیت پیش کی گئی مرحومین کو، اور وہاں کے پردھان منتری جسنڈا آرڈرن تمام مرحومین کے گھر گئیں اور ان کے وارثین سے ملی، گلے بھی ملی اور لوگوں کو تسلیاں دیں۔ یہ وہاں پر پھر کچھ دنوں تک یہ دیکھا گیا کہ جب بھی لوگ مسجدوں میں نماز پڑھتے تو وہاں کے لوگ مسجدوں کے باہر کھڑے ہو جاتے تاکہ ان کی حفاظت کی جا سکے۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلا، اور پھر یہ ہے کہ یہ جو حملہ ہوا تھا وہ شخص وہاں کا نہیں تھا بلکہ وہ آسٹریلین شہری تھا، آسٹریلیا کا سفید فام شہری تھا، اور اس نے یہاں آ کے یہ حرکت کی تھی۔
لیکن حکومت نے اس کو گرفتار کیا، پولیس نے وہاں گرفتار کیا، اس میں مقدمہ چلا۔ اس کی حمایت میں دیکھا گیا کہ آسٹریلیا میں ایک پارلیمنٹ کے ممبر تھے وہاں کے، انہوں نے اس کی حمایت میں کوئی بات کہنی چاہی پترکاروں میں، تو اس میں ایک نوجوان 19 سالہ نوجوان جو عیسائی تھا، اس نے ایک انڈا لے کر کے ان کے منہ پر مار پھینک دیا، جس سے اس نے کہا، جب اس کو پکڑا گیا، اس نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ نفرت میں زندہ رہیں۔ تو یہ جو وہاں جلوس نکلے، پھر یہاں بھی کافی جلوس نکالا گیا، لوگوں نے جو ہے تو احتجاج کیا اور یہ بتایا کہ ہم نفرت کے لیے ہمارے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ وہاں بھی یہ بات ہوئی، جو کینیڈا ہے، کینیڈا اتری امریکہ کا ایک ملک ہے جو 4 کروڑ کی آبادی ہے، وہاں بھی لوگوں میں یہ بات آئی، اور نیوزی لینڈ میں بھی تمام لوگوں نے یہی کہا کہ یہاں نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور ہم محبت چاہتے ہیں، نفرت نہیں۔ اس قسم کے لوگ پلے کارڈ لے کر کے تمام شہروں میں نکلے، جلوس نکالا گیا۔ لیکن جہاں پر دنیا میں نفرت مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف جو پھیلائی گئی، یہ ایک منظم سازش تھی، اور اس منظم سازش کے تحت یہ تمام کام کیے گئے۔ ہم آپ کو بتائیں کہ ایک رپورٹ آئی تھی جو امریکہ میں جو ٹریڈ سینٹر گرنے سے قبل کی رپورٹ تھی۔ اس وقت 1960 سے 1995 تک 2 اسکالروں نے، ایک مراکش کے حمید قلاب صاحب اور لبنان کے ڈاکٹر محمد اقبال صاحب نے مشترکہ طور پر ایک تحقیق کی کہ مسلمان اور اسلام کے خلاف نفرت کے لیے کیوں ماحول بن رہا ہے۔ تو انہوں نے جو تحقیق کی، ان لوگوں نے ایک کتاب شائع کی جس کی رپورٹ کے مطابق ہے کہ اس کے لیے ماحول بنایا گیا۔ اس رپورٹ میں ہے کہ امریکہ میں، صرف امریکہ میں مسلمان اور اسلام کے خلاف 25,000 کتابیں شائع کی گئیں، 30,000 رسالے شائع کیے گئے اس وقت تک، جو درمیان میں 60 سے 95 تک کی رپورٹ ہے، اور 60,000 مضامین چھاپے گئے اسلام مسلمانوں کے خلاف، اور 65,000 فلمیں بنائی گئیں مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف۔ اسی طرح فرانس میں بھی جو رپورٹ آئی کہ وہاں پر جو تیاریاں کی گئی، وہاں پر بھی 15,000 کتابیں چھاپی گئیں، 19,000 رسالے چھاپے گئے، اور اسی قسم کی فلمیں بنائی گئیں، اور اتنے ہی تعداد میں جو ہے تو لگ بھگ جو ہے تو فلمیں بنائی گئیں، اور اتنی ہی تعداد میں مضامین چھاپے گئے۔ تو یہ نفرت کا ماحول اس وقت کا، جو ماحول بنانے کے لیے جو اس وقت تک جو کچھ کیے گئے، اس کی ایک مختصر جھلک ہے۔ یہ تو 2 ملکوں 3 ملکوں کی باتیں ہیں، باقی دنیا میں اور بھی جگہ اس قسم کے ماحول بنائے گئے، جس کے بنا پر جو ہے تو ماحول مسلمانوں کے خلاف بنتا رہا۔ اور 2001 میں جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرا، اس کے بعد تو اور زیادہ ماحول بنانے کی کوشش کی گئی، اور اتنی ماحول میں بگاڑ پیدا کیا گیا، اور اس کی آڑ میں اس قدر خون خرابہ مسلمانوں کا ہوا، اور بہت سے ملک تباہ کر دیے گئے، صرف اسی ماحول کو بنانے کے لیے یہ ایک پلاننگ کے تحت 100 سالہ 200 سالہ پلاننگ کے تحت یہ کام ہوا۔ اتنی بڑی تعداد میں عراق میں آپ نے دیکھا، پہلے افغانستان میں دیکھا، شام میں دیکھا، یمن میں دیکھا کہ 15-20 لاکھ لوگوں کا قتل کر دیا گیا، مسلمانوں کا خصوصی طور پر قتل عام ہوا۔ اور یہ ابھی اس سے پہلے قبل ہم نے بتایا تھا کہ کچھ ہی دن پہلے کہ فرانس نے جو ہے روانڈا میں جو 8 لاکھ لوگوں کو قتل کیا تھا 100 دن میں، 3 مہینے میں، تو اس کے لیے اس نے جا کے معافی مانگی۔ جرمن میں نمبیا میں قتل عام کیا تھا 100 سال پہلے، اس کے لیے معافی مانگی۔ اب یہ اس صدی کا 20ویں صدی کا سانحہ یہ ہے کہ 15 سے 20 لاکھ لوگ افغانستان میں، شام میں، عراق میں مار دیے گئے۔ آنے والے وقت میں یہ بھی کبھی معافی مانگیں گے، یہ الگ بات ہے کہ وہ کون سی نسل ہوگی اس معافی کو دیکھنے کے لیے۔ لیکن ایک بات بڑی یہ ہے سامنے آ رہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جتنی نفرت پھیلائی گئی، اب ماحول اس کے برعکس بدل رہا۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب غزہ پر اسرائیل نے حملہ کیا تو لگ بھگ تمام بڑے مغربی ملکوں میں اس کے خلاف احتجاج ہوا، جس میں مسلمان ہی نہیں تھے بلکہ عیسائی بھی تھے اور وہ یہودی بھی تھے جو سیکولر مزاج کے ہیں، یہ جو صحیح طریقے انسانی ہمدردی کی یہ چاہتے ہیں کہ تمام انسانوں کو جینے کا حق ہے۔ تو اس کی تمام نسلیں، تمام مذہب کے ماننے والے لوگ بڑی تعداد میں روڈ پر آ گئے اور اسرائیل کے خلاف تو مظاہرہ کرنے لگے۔ اور یہی نہیں بلکہ کئی ملکوں میں تو ایسا دیکھا گیا کہ 2 گروپ میں باقاعدہ جھڑپ ہوئی، مار پیٹ ہوئی، ہاتھا پائی ہوئی، صرف اس لیے کہ ایک گروپ تو اس کو ظلم کہہ رہا تھا اور کہیں کے مضبوط تھے، دوسرا گروپ بھی سامنے آ گیا کہ نہیں، جو ہو رہا مسلمانوں کا حماس میں قتل عام ہو رہا وہ صحیح ہے۔ تو اس طرح تو لیکن یہ سمجھ میں آ گئی کہ ایک وقت تھا جب لوگ بولنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ایک وقت آیا جب کہ تمام قومیں، بہت سی قومیں، بہت سے مذہب کے لوگ آ گئے کہ اب تو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور پوری دنیا میں ہر شخص کو جینے کا حق ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک پلاننگ ہے، اس پلاننگ کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کے اندر ایک آ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ یہ نفرت کے ماحول کو اب ختم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس ماحول کو لے کر کے کافی خون خرابہ ہو چکا ہے۔ اور اب تو یہ ہے کہ خون خرابے کے بعد اب تو تمام جگہ سے ظالم لوگ، ظالم حکمراں، ظالم فوجی اب دنیا سے سمٹ رہے ہیں، افغانستان سے جا رہے ہیں، شام سے جا رہے ہیں، عراق سے جا رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب ماحول بدل رہا ہے، اب آنے والا وقت دیکھیے کیسا ہوتا ہے۔ کل ہم آپ کو ایک دوسرا ایپیسوڈ بتائیں گے